السلام علیکم، میں خلیل الرحمن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ سے آج محمود غزنوی کے دور کا ایک قصہ ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیانتداری بہت ضروری چیز ہے۔ دیانتداری کیا ہے، اس کی اہمیت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ چلتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی کی نماز روزوں سے متاثر نہ ہونا، یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ کتنا دیانتدار ہے۔ دیانتداری کی اہمیت آپ کو واضح ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک جو قصہ ہے محمود غزنوی کا کے دور کا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک راہ گیر تھا، اس نے کہیں لمبے سفر پہ جانا تھا۔ اس کے پاس ہیروں کی ایک تھیلی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں اتنا لمبا سفر ہے، اگر میں وہاں جاؤں تو راستے میں کوئی راہزن مجھ سے چھین نہ لیں، لوٹ نہ لیں، میری تو ساری عمر کی جمع پونجی ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا، یہ جو ہیروں کی تھیلی ہے یہ قاضی صاحب کے حوالے کرتا ہوں، بہتر رہے گا۔ اس نے قاضی صاحب کے حوالے کی، اور کیونکہ اس کا سفر طویل تھا چلا گیا۔ اور جب وہ سفر سے واپس لوٹ کے آیا تو اس نے قاضی صاحب سے وہ ہیروں کی جو تھیلی ہے وہ مانگی۔ قاضی صاحب نے اسے دی۔ جب اس نے کھول کے دیکھا تو اس میں کھوٹے سکے تھے۔ اس نے کہا، قاضی صاحب میں نے تو آپ کو ہیروں کی تھیلی دی تھی، اس میں تو کھوٹے سکے۔ قاضی صاحب تو اس کے گریباں تک آنے لگ گئے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ بادشاہ کے پاس جاؤں، محمود غزنوی، وہاں اپنا مقدمہ رکھوں۔ تو محمود غزنوی کے دربار میں آیا اور اس نے کہا، حضور میں فلاں سفر پر جا رہا تھا، فلاں قصبے کے قاضی صاحب ہیں، یہ ہیروں سے بھری تھیلی میں نے ان کو امانت کے طور پر دی تھی، اور جب انہوں نے مجھے واپس دی تو عجیب قصہ ہے یہ میرا کہ ہیروں کی تھیلی سے بالکل اسی طرح بند ہے جس طرح میں نے دی تھی، لیکن اس میں ہیروں کی جگہ کھوٹے سکے ہیں، اور یہ بات میں حلفاً اللہ کو حاضر رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ تو محمود غزنوی نے اس سے وہ تھیلی لے لی اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور جب میں بلاؤں گا تو تم آ جانا۔ وہ محمود غزنوی کے دربار سے نکلا۔ محمود غزنوی نے اس کے بعد اپنا دربار جو تھا وہ برخاست کیا، اور سب کو اس نے کہا، میں 3-4 دن کے لیے جا رہا ہوں سیل پہ، سیر کرنے جا رہا ہوں میں۔ تو اس کے پاس چھری تھی، اس نے چھری اٹھائی اور اپنا جو اس کا گدا تھا وہ اس نے پھاڑ دیا، گدا پھاڑ کے وہ نکل گیا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میرے دربار میں سوائے صفائی کرنے والوں کے کوئی نہ آئے۔ وہ چلا گیا۔ جب صفائی کرنے والا آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا تو گدا پھٹا ہوا، اس نے کہرام مچا دیا، درباری آگے سب ہکے بھکے رہ گئے، جی اب تو محمود غزنوی ہمیں نہیں چھوڑے گا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے تو کہا تھا کوئی بھی نہ آئے، یہ کس طرح ہو گیا؟ تو سارا ہی شور شرابہ بن گیا۔ انہوں نے کہا اگر اس کو ٹھیک نہ کیا تو محمود غزنوی ہمیں مار ڈالے گا۔ تو ان میں سے ایک درباری نے یہ کہا کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو ان چیزوں کا بہت ماہر کاریگر ہے، بہت ماہر رفو چکر ہے۔ اس کا نام تھا احمد رفوگر۔ ہر زمانے میں استاد ہوتے ہیں، دیکھیں اب آپ کی لائف میں بھی ارد گرد استاد ہی ہوں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو بھی ٹکرے ہوں گے۔ استاد تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت ماہر استاد تھا، اس کو بلایا گیا، یہ رفو کرنے میں اس کو بلایا گیا، احمد رفوگر۔ وہ آیا تو اس کو ساری کہانی بتائی۔ درباریوں نے کہا ہم 1 مہینے کی تمہیں تنخواہ دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں یہ ایسے سیوں گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے وہ سی دی۔ اب محمود غزنوی جب واپس آیا تو اس نے دیکھا یہ تو سیا ہوا، اس نے سب کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس نے سیا ہے، یہ پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا پھٹا ہوا تھا تو نہیں تھا، اور اس نے کہا میں خود پھاڑ کے گیا تھا،
یہ سیا کس نے؟ اس بندے کو بلاؤ۔ وہ بندہ پھر احمد رفوگر آ گیا، محمود غزنوی کے دربار میں جب حاضر ہوا تو محمود غزنوی نے کہا، اس کو وہ تھیلی دکھائی ہیروں کی کہ یہ تھیلی بھی تم نے ہی رفو کی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہی میں نے ہی رفو کی ہے، یہ بھی آپ کے ہی بندے کا کام ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس میں سے کچھ حصہ تمہیں بھی دوں گا، تو میں نے کر دی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ محمود غزنوی نے قاضی صاحب کو بلایا، قاضی صاحب آئے، قاضی صاحب کو الگ کمرے میں لے کر گیا، کہا قاضی صاحب یہاں میں ہوں اور آپ ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہیرے اس تھیلی میں سے آپ نے نکالے ہیں؟ قاضی صاحب بالکل منکر ششتر، جیسے کہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں سنی، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے بالکل نہیں نکالی، ایک ہی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں، نہیں جی میں نے نہیں نکالی۔ محمود غزنوی نے کہا دیکھیں یہاں کوئی بھی نہیں ہے، جو سچ ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ تو قاضی صاحب اسی بات پہ اٹکے ہوئے، نہیں جی ہم نے نہیں نکالی، میں نے نہیں نکالے جی۔ تو محمود غزنوی نے دربار سے جایا، قاضی کو بلایا، وہاں کھڑا کیا، اور پھر اس نے حکم کیا کہ اس احمد رفوگر کو بھی بلایا جائے۔ جب احمد رفوگر آ گیا وہاں تو پھر بولنے کی نوبت ہی نہ رہی، قاضی صاحب کی اپنی نگاہیں جھک گئی۔ تو پھر محمود غزنوی نے کہا ہاں اب بولو اپنی صفائی میں، تو اس کے پاس کوئی صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ نکل جاؤ دربار سے۔ جب وہ دربار سے نکلا، جتنے بھی وہاں شخص تھے سب نے اسے لعن و طعن کیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بچوں نے اسے الٹی سیدھی باتیں سنائی کہ اب ہم مدرسے کیسے جائیں گے، لوگ یہ کہیں گے، جس کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا اپنی اولاد کے لیے، وہ ایسی باتیں آگے سے سنا رہے تھے۔ اس نے سوچا بیوی ساتھ دے گی، لیکن بیوی کہتی ہے اب میں میکے کیسے جاؤں گی، اتنی بدنامی ہو گئی۔ تو بالآخر ہوا یوں کہ رات ہوئی، اس کو نہ نیند آئی نہ کچھ، تو اسی صورتحال میں اس کی روح پرواز کر گئی، تو وہ دنیا چھوڑ گیا۔ یہاں دیکھیں، یہاں دنیا کے لوگ ہیں، یہاں دنیا داری ہے، یہاں دنیا کی عدالتیں ہیں، محمود غزنوی کی عدالت تھی، لیکن آخرت والے دن اللہ جل شانہ کی عدالت ہوگی، گواہ آپ کے یہ ہاتھ کان زبان ہوگی۔ یہاں لوگ لعنتیں ڈال رہے تھے، وہاں اللہ کے فرشتے لعنتیں ڈالنے والے ہوں گے۔ یقین کیجئے یہ بے ایمانی ایسی چیز ہے، اور ہم تو ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں اگر آپ کو ایک فائل پہ سگنیچر کرانا ہے، آپ ہفتہ چلتے رہیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، آپ کی دعا سلام نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے، آپ ہفتہ چلتے رہیں گے، آپ کی فائل پہ ایک سائن سگنیچر نہیں ہوگا۔ آپ جائیں گے کبھی تو صاحب وہاں نہیں ملیں گی، صاحب یہاں موجود ہی نہیں ہیں، اٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے آپ سرکاری دفاتر میں جائیں، ایسے وہاں آپ کو دیکھنے کے میں واقعات آئیں گے کہ آپ ایک سگنیچر کے لیے ہفتہ چلتے رہیں گے، اور ہاں آپ کی کسی کے ساتھ دعا سلام میں آپ فون پہ کہہ دیتے ہیں فلاں بندے کو میں بھیج رہا ہوں جی یہ کام کروا دیں، اور جس کی کوئی دعا سلام نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، وہ غریب تو دھکے ہی کھاتا رہتا ہے۔ وہاں کا اگر چپڑاسی کو آپ 500 روپیہ دے دیں، یار یہ نقل ہے، یہ مجھے نکال دو وہاں سے، صبح آپ اس کو 500 دیں، شام کو وہ آپ کو نکال کے دے دیں گا۔ اس طرح کا دور و دورہ ہے ہمارے اسلامی ملک میں۔ کیا ان کو اس عدالت سے ڈر نہیں لگتا جو آخرت والے دن لگنی ہے؟ کیا وہاں ان لوگوں نے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا اللہ کے سامنے انہوں نے جواب نہیں دینا؟ وہ تو سب سے بڑی عدالت ہے،
سب سے بڑی عدالت ہے میرا اللہ. میں اس بات سے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، میں اس بات سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، بے انتہا. وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ جل شانہ ہر چیز کو موت دے دیں گے، ہر چیز کو. انبیاء، اولیاء، محدثین، ہر چیز کو، پیغمبروں کو، سب کو، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت واقع ہوگی. پھر یہ جو بات ہے، پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے قیامت والے دن، اللہ جل شانہ سب کو ختم کر کے پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ہاں ہے کوئی بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر فرمائیں گے ہے کوئی بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. تیسری مرتبہ پھر فرمائیں گے ہے کوئی بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. تو خود ہی اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس دن کا میں بادشاہ ہوں. کیا وہ اس دن سے نہیں ڈرتے؟ یہ جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں، غریب کا کیس، غریب تو اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے، یار میں کیس لگا رہا ہوں، میں کیس تو لگا لوں لیکن میری کوئی سنے گا ہی نہیں. وہ تو اس سے تو پوچھنا نہیں ہے، مجھ سے ہی سوال کر، مجرم سے تو انہوں نے پوچھنا نہیں ہے. میں کیس لگاتا ہوں، مجرم سے تو پوچھنا نہیں ہے، مجھ سے ہی سوال پوچھ کے انہوں نے میری جو ہے نا میرا ہی تیل نکال دینا ہے. وہ تو ڈر کے ہماری عدالتوں کا رخ ہی نہیں کرتا. ہماری عدالتوں کی صورتحال ایسی ہے، ہمارا انصاف کی صورتحال ایسی ہے. یہ اسلامی معاشرہ ہے. بات بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، آپ کو پوائنٹ سمجھ آ جائے. باقی یہ اسلامی معاشرہ ہے، اللہ پاک ہی اس پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں. السلام علیکم.